امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ اور عاشق رسول امام یوسف بن اسماعیل اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اللہ تعالی نے نور مصطفیٰ کو جلوہ گر فرمایا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں پہنچا۔ آپ فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی امام یوسف بن اسماعیل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت فرشتوں کو سجدے کا حکم فرمایا تھا وہ آدم کے لیے نہیں تھا بلکہ نور مصطفیٰ کے لیے تھا۔ سبحان اللہ، ہمیں ایمان ملا ہے کہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا، خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ کا نور آدم علیہ السلام کو ملا، میرے مصطفیٰ کے نور سے آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکنے لگی۔ اور دیکھیے گا بس میں اسی لہجے میں آپ سے مصطفیٰ کے نور سے لپٹی ہوئی دو چار باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، آدم علیہ السلام کی پیشانی میرے نبی کے نور سے چمکی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میرے نبی کے نور سے چمکی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایثار و قربانی میرے نبی کے نور سے چمکی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میرے نبی کے نور سے چمکی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال میرے نبی کے نور سے چمکا ہے، حضرت موسیٰ کا کلام میرے نبی کے نور سے چمکا ہے، حضرت عیسیٰ کا کلام، حضرت عیسیٰ کا کمال و جمال میرے نبی کے نور سے چمکا ہے، رسولوں کی رسالت میرے نبی کے نور سے چمکی، نبیوں کی نبوت میرے نبی کے نور سے چمکی۔ اور آگے ملاحظہ فرمائیے گا، حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت میرے نبی کے نور سے چمکی، عمر فاروق اعظم کی عدالت میرے نبی کے نور سے چمکی، حضرت عثمان غنی کی سخاوت میرے نبی کے نور سے چمکی، حضرت مولا علی کی شجاعت میرے نبی کے نور سے چمکی، حضرت فاطمہ کی طہارت میرے نبی کے نور سے چمکی، امام حسن اور امام حسین کی شہادت میرے نبی کے نور سے چمکی۔ اور آگے ملاحظہ فرمائیے گا، امام اعظم کی امامت میرے نبی کے نور سے چمکی، غوث اعظم کی کرامت میرے نبی کے نور سے چمکی، خواجہ غریب نواز کی ولایت میرے نبی کے نور سے چمکی، مخدوم اشرف کی اشرفیت میرے نبی کے نور سے چمکی، اعلیٰ حضرت کی مجددیت میرے نبی کے نور سے چمکی۔ قدرت کے نقیب نے پکار کر کے کہا کہ آج تک جو بھی چمکا ہے نبی کے نور سے چمکا ہے، اور صبح قیامت تک جو بھی چمکے گا نبی کے نور سے چمکے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ذرا اپنی سماعتوں کو میرے قریب کیجئے گا اور آپ اپنے کانوں کے ذریعے اپنے دل تک یہ بات لے جانے کی کوشش کیجئے گا کہ نبی کا نور آدم علیہ السلام کو ملا، آدم علیہ السلام چمکے۔ اب دیکھیں نبی کے نور سے کون کون چمکا ہے، میں آپ کی سماعتوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتا ہوں۔ توجہ کریے گا، یہاں سے وہاں تک جتنے افراد بیٹھے ہیں میں نبی کی محبت میں آپ کی توجہ مانگتا ہوں۔ دیکھیں آپ، آدم علیہ السلام کو نبی کا نور ملا، آدم علیہ السلام چمکنے لگے، اور دیکھیں نبی کا نور کسے کسے ملا، نبی کے نور سے کون کون چمکا۔ دیکھیں ملاحظہ فرمائیں، میں نبی کا شجرہ پڑھ کر کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کا نور کسے کسے ملا ہے، نبی کے نور سے کون کون چمکا ہے۔ نبی کا مبارک شجرہ
ہجرہ، آپ سن کر کے بتائیے، میں پڑھ کر کے بتاتا ہوں۔ اور ہمارے نبی گنبد خضرا سے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے۔ آپ نبی کا مبارک شجرہ سنیے دل سے، میں پڑھتا ہوں دل سے، ملاحظہ فرمائیں، زندہ دلی سے کہہ دیں ایک مرتبہ ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام، لمکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارخ، سارخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام، لمکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارخ، سارخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ابا، ابا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مصر، مصر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نصر، نصر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مزمل کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مولانا فیضان رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت میں متعدد مرتبہ اور متعدد جگہوں پر یہ شجرہ پڑھ چکا ہوں، لیکن جہاں جہاں پڑھتا ہوں نیا رنگ ملتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو فلم بنانے والوں کے نام یاد ہیں، کسی کو کرکٹ کھیلنے والوں کے نام یاد ہیں، لیکن بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جن لوگوں کو نبی کے داداؤں کے نام یاد ہیں۔ کہہ دے کہہ دے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھ دوں آپ کے سامنے، پڑھ دوں، ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ اب جب میرا شجرہ ختم ہوگا نا تو آپ اپنی کرسیوں پہ سے اٹھ کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ کو لگانا ہے سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، تاکہ ہم یہاں نبی کی آمد کی خوشی منائیں، ہمارے نبی ہمارے حالوں پر گنبد خضرا سے رحم فرمائیں۔ سنیں آپ زندہ دلی سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام، لمکنے کے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارخ، سارخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ابا، ابا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مصر، مصر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نصر، نصر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد
मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। या रसूल अल्लाह, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, यासीन की आमद, तोहा की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद। ये है हमारे नबी की शान, ये है हमारे नबी की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। माशाल्लाह, आपने अपने इश्क का सबूत दिया है। नबी पहचानेंगे हमें मैदान हश्र में। वो कोई और है जो नबी की शफाअत का इनकार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो नबी की शफाअत से ही जन्नत में जाएंगे। नबी की शफाअत ही हमें मिलेगी। आप नबी के इश्क का जो इजहार कर रहे हैं, नबी के इश्क में यहाँ सरशार होकर के बैठे हैं, ये आपको जज़ा ज़रूर मिलेगी। और मैदान हश्र में हम उन लोगों को सुनाते हुए जाएंगे जो आज नबी की शफाअत के मुनकिर हैं। उन लोगों को हम सुनाते हुए जाएंगे कि फिरदौस में रसूल हमारा न जाएगा जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। और जहन्नम में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, हजरत अब्दुल्ला को मिला है। जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मेरे नबी का नूर जलवा कर हुआ, मेरे नबी का नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया। अब यहाँ से आप बात मुलाहिजा करिएगा, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जिस वक्त मेरे नबी का नूर जलवा कर हुआ, यहूदियों ने बाज निशानियों से पता लगा लिया कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद गिरामी, मेरे वजूद गिरामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद गिरामी हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब में आ चुका है। अल्लाह अल्लाह, यहूद की एक जमात ने अहद किया कि जब तक हम अब्दुल्ला को कत्ल नहीं कर देंगे चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक हम अब्दुल्ला को नहीं मिटा देंगे हम घर वापस नहीं आएंगे। अब्दुल्ला को मिटा देंगे नबी का नूर मिट जाएगा, अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यहूद की एक जमात ने ये अहद किया, घर से निकल गए। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा का वाक़या है, हजरत अब्दुल्ला तन्हा शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचे। ये पहले से ही धाक लगा करके बैठे थे। इन्होंने देखा कि अब्दुल्ला आज तन्हा है, इन्होंने देखा कि अब्दुल्ला आज अकेले हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को चारों तरफ से घेर करके अपनी तलवारें नियामों में से निकाल करके बोले हैं, ए अब्दुल्ला आज तुझे हम कत्ल कर डालेंगे, ए अब्दुल्ला आज हम तुझे मिटा देंगे, तुझे मिटा देंगे नूरे मुस्तफ़ा मिट जाएगा, तुझे कत्ल कर देंगे नूरे मोहम्मदी खत्म हो जाएगा। और हमारा मिशन ही ये है, हमारा मकसद ही ये है कि नबी का नूर दुनिया में ना आने दिया जाए, नबी को दुनिया में ना आने दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, यहूद की पूरी जमात ने मेरे मुस्तफ़ा के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को घेरा है और चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, ए अब्दुल्ला आज तेरी हिफाजत कौन करेगा, ए अब्दुल्ला आज तुझे कौन बचाएगा। वो लोग क्या जानते थे, उन कम नसीबों को कहाँ पता था कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। इन लोगों ने चारों तरफ से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी को घेरा। मेरे मौला ने आसमानों से फरिश्तों को हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए भेज दिया है। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते आए हैं, फरिश्ते आए हैं, फरिश्ते आए हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए फरिश्तों ने यहूद की इस जमात को कत्ल कर डाला, फिन्नार कर डाला और अब्दुल्ला की
हिफाजत फरमाई। इसके बाद में ये फरिश्ते जो हैं आसमान की तरफ चले जाते हैं। ये सारा वाकया हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ एक झाड़ी के पीछे छुप करके मुलाहिजा फरमा रहे थे। अल्लाह अल्लाह, हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ ने देखा कि मेरे मुस्तफ़ा के वालिद गिरामी की हिफाजत फरिश्तों ने फरमाई है। इस वाकये के बाद में फरिश्ते आसमान की तरफ चले गए, अब्दुल्ला अपने घर की तरफ चले गए और वहाब बिन अब्द मुनाफ अपने घर के रास्ते पर चलने लगे। अब वहाब बिन अब्द मुनाफ रास्ते में चल रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला की मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाती है, हजरत अब्दुल्ला की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। अब बहुत बेपनाह हजरत अब्दुल्ला से प्यार करने लगते हैं। अपने घर पहुंचे, घर वालों को बुलाया, बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया, ए घर वालों, मैं तुमसे मशवरा करना चाहता हूं और मेरा मशवरा ये है कि मैं अपनी बेटी आमीना का निकाह अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के साथ करना चाहता हूं। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जो हैं अब्दुल्ला, मैं उनके साथ में अपनी बेटी आमीना का निकाह करना चाहता हूं। घर वालों ने कहा, ए वहाब बिन अब्द मुनाफ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ए वहाब बिन अब्द मुनाफ, तुम होश में हो या नहीं हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का है, सरदार कुरैश है, वो खाना काबा के मुतवल्ली हैं। ए वहाब बिन अब्द मुनाफ, तुम जानते हो तुम्हारे पास में चंद बकरियां हैं और अब्दुल मुत्तलिब बकरियों के रेवड़ का मालिक है। वो कहाँ और तुम कहाँ? अगर तुम रिश्ता लेकर के जाओगे तो ये उम्मीद मत रखना कि हम भी तुम्हारे साथ में जाएंगे। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, कोई बात नहीं है, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो, लेकिन याद रखो मैं अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर जरूर जाऊंगा। अगर अब्दुल मुत्तलिब ने रिश्ता कबूल कर लिया तो बहुत अच्छी बात, और अगर रिश्ता कबूल ना किया तो मैदान हश्र में जब अब्दुल्ला के रिश्ता लाने वालों की लिस्ट को खोला जाएगा तो उसमें वहाब बिन अब्द मुनाफ का भी नाम आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर पहुंचे हैं। दरवाजा खटखटाया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकल करके आए हैं। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कदमों में गिर करके बोले हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब, आज मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब, आज मैं तुम्हारे दर का भिखारी बन के आया हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ए वहाब बिन अब्द मुनाफ, कदमों में से उठो, हम जिसे भी भीख दिया करते हैं कदमों में गिरा करके नहीं बल्कि सीने से लगा करके दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, देखे ये मेरे हुजूर के दादा हैं, ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, ए वहाब बिन अब्द मुनाफ, बताओ तुम्हारी आरज़ू क्या है? ए वहाब बिन अब्द मुनाफ, बताओ तुम किस मकसद से आए हो? हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारा एक बेटा है अब्दुल्ला, मेरी एक बेटी है आमिना। तुम्हारा बेटा भी बड़ा नेक है, मेरी बेटी भी बड़ी नेक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का निकाह तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला से कर दिया जाए। मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के लिए लेकर के आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, ए वहाब बिन अब्द मुनाफ, तुम्हें खाली ना लौटाया जाएगा। जाओ, जो नियत लेकर के आए हो उस नियत को कबूल कर लिया गया है। रिश्ता लेकर के आए हो, रिश्ता कबूल कर लिया है, मुझे मंजूर है। मेरे बेटे अब्दुल्ला के साथ तुम्हारी बेटी आमीना का निकाह हो जाएगा और आज से 3 दिन के बाद में हो जाएगा। जब इतना सुना, हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ फिर बोले, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम तो सरदार मक्का हो, तुम तो सरदार कुरैश हो, तुम तो खाना काबा के मुतवल्ली हो। ए अब्दुल मुत्तलिब, ये तो बताओ बराती कितने लेकर के आओगे? अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, ए वहाब बिन अब्द मुनाफ, हम आज से 3 दिन के बाद में आएंगे और अब्दुल्ला के साथ में 11 बाराती आएंगे। तुम्हारी बेटी का निकाह हो जाएगा, तुम्हारी बेटी हमारे बेटे के साथ में आ जाएगी। सुभान अल्लाह। 3 दिन के बाद में हजरत अब्दुल्ला की बारात गई, बारात में 11 आदमी निकाह हुआ। हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में आ जाती हैं। मौर्रिखीन फरमाते हैं, मौर्रिखीन फरमाते हैं, मौर्रिखीन लिखते हैं कि हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में
3 दिन रुकी थी, 3 दिन के बाद में अपने घर पहुंची, और जैसे ही अपने घर पहुंची हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ के कांधे पर सर रख करके रोने लगी। रोई तो हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ के भी आंसू निकल करके आ गए। भाइयों, बाप को बेटी से बड़ी मोहब्बत होती है और बेटी को भी बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। जब हजरत आमिना के आंसू निकले ना, हजरत वहाब ने इतना देखा, अपने दिल को रोक ना पाए, अपने आंसुओं को रोक ना पाए, आपके भी आंसू निकल गए। आंसू पहुंच करके बोले, ए बेटी आमिना, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? क्या तुम्हें अब्दुल्ला परेशान करते हैं या अब्दुल मुत्तलिब तुमसे कुछ कहते हैं? अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना अपने आंसुओं को साफ कर करके कहती हैं, ए वालिदे गिरामी, ना ही अब्दुल्ला का कोई जवाब है, ना अब्दुल मुत्तलिब का कोई जवाब है। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, तो बेटी किस वजह से रोई हो? हजरत आमिना अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैं इस वजह से रोई हूँ कि मैंने अब्दुल्ला के घर में जाकर के अपनी शान को जिस कदर पाया है उससे पहले मैंने कभी नहीं पाया। मैं पहले कुएं से पानी भर के लाया करती थी, लेकिन मैंने कोई अजीब वाकया नहीं देखा। मैं पहले भी बाहर निकला करती थी, लेकिन मैंने कोई अजीब वाकया नहीं देखा। ए वालिदे गिरामी, मैं जब से अब्दुल्ला से निकाह करके अब्दुल्ला के घर में पहुंची हूँ, अगर कुएं से पानी भर के लाती हूँ तो कुएं से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मैं बिस्तर के करीब पहुंचती हूँ तो दरो दीवार से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत आमिना अर्ज करती है, ए वालिदे गिरामी, जब से अब्दुल्ला के घर से निकल करके आई हूँ, घर पहुंचने तक अगर कोई दरख्त पड़ा था तो दरख्त आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर कोई पहाड़ी पड़ी थी तो पहाड़ी से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर कोई पहाड़ पड़ा था तो पहाड़ से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहती है, बेटी रोने की जरूरत नहीं है, ये तो खुशी की अलामत है, और मैं पहचान गया हूँ ये बरकत तुम्हारी नहीं है, बल्कि तुम्हारे शिकम में जो नूरे मोहम्मदी आ गया है, जो नूरे मुस्तफा आ गया है, ये उसकी बरकतें हैं। हमें पता चला मिस्र वाला है न दूर वाला है, अपना आका तो नूर वाला है। नारे तकबीर। भाइयों, ये नबी की आमद है। अल्लाह अल्लाह। ये मेरे नबी का नूर है। पहले हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में था तो मेरा रब वहाँ अब्दुल्ला की हिफाजत फरमा रहा था। अब यहाँ हजरत आमिना सैयदा तैयबा के शिकम मुबारक में पहुँच चुका है तो दरो दीवार से आवाज़ आ रही है, कि तो कलियान से आवाज़ आ रही है, पहाड़ियों से आवाज़ आ रही है, पहाड़ों से आवाज़ आ रही है, रास्ते में चलती है तो आवाज़ें आ रही हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये मेरे नबी का नूर है। मुलाहिजा फरमाइएगा, वो वक्त भी करीब आया कि अरबिस्तान के शहर मक्का के ख़ानदान कुरैश में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह की बीवी हज़रत आमिना सैयदा तैयबा के बतन मुबारक से दोशंबा सुबह सादिक के वक्त में मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। दुनिया में एक इनकलाब पैदा हो गया है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, मक्के की गलियां महक रही हैं। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, मक्के की वादियां महक रही हैं। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, मक्के की पहाड़ियां महक रही हैं। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। कोई घर से निकल करके कह रहा है कि मेरे घर से सुबह सादिक से बड़ी
अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही है। कोई घर से निकल करके कह रहा है मेरा बाप बहुत दिनों से बीमार था, सुबह सादिक के वक्त से बिला दवा के अच्छा हो गया है। कोई घर से निकल करके कह रहा है कि मेरी बकरी के जो थन वो सूख गए थे, सुबह सादिक के वक्त से मेरी बकरियों के थनों में दूध आ गया है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, एक इनकलाब पैदा हुआ है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, खित्तों को नूर मिला है, सर्रों को नूर मिला है। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, कायनात को नूर मिला है। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन फरमाते हैं नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना फैजान रज़ा नूरी साहिब क़िबला सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की विलादत है, ये मेरे नबी का नूर है। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, एक इनकलाब पैदा हुआ। और आगे मुलाहिजा फरमाइएगा, मैं आपके जहन और दिल को करीब करना चाहता हूँ। ज़रा नबी की तारीख तो सुनिएगा आप। मेरे नबी अभी बचपन के ज़माने में है, देखे आप तारीख सुने। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 दिन अपनी वालिदा माजिदा सैयदा आमना तैयबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध नोश फरमाया। कुछ रोज़ हज़रत सोबिया का दूध पिया। उसके बाद में ये सआदत और नेकी हज़रत हलीमा सादिया को हासिल हुई कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए चुन ली गई थी। अरब के दस्तूर के मुताबिक कबीला बनु साद बिन बकरी की चंद औरतें, जिसमें एक हलीमा भी थी, मक्का में बच्चे लेने की गर्ज से आई। हलीमा के साथ उनके शोहर और उनके शीर ख्वार बेटे अब्दुल्ला भी थे। कोई नहीं है भाई, उधर कोई नहीं, शैतान के अलावा इस वक्त कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी रुए जमीन पर नबी के जिक्र से अच्छा कोई जिक्र हो ही नहीं सकता। पूरी रुए जमीन पर नबी से अच्छा कोई आदमी हो ही नहीं सकता। तो आपकी महफिल में कोई नबी से अच्छा नहीं आ सकता, नबी के जिक्र से अच्छा कोई जिक्र हो ही नहीं सकता। हाँ, उधर अगर आप मुड़ करके देख रहे हैं तो शैतान आपको बुला रहा है, यार आओ ज्यादा नेकियां ना कमाओ। लेकिन आपको बताना है, आपको जो है ना, जो मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया ने कहा था, उसी लहजे में दुनिया वालों के, दुनिया के मक्कारों को बताना है कि ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मैं नबी की तारीख पढ़ रहा था आपके सामने, जरा आप तवज्जो से मुलाहिजा फरमाइएगा भाइयों। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम हैं, 7 दिन अपनी वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमना तैयबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध नोश फरमाया है। चंद रोज हजरत सोबिया का दूध पिया। उसके बाद में ये नेकी और सआदत हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हासिल हुई कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए चुन ली गई थी। अरब के दस्तूर के मुताबिक कबीला बनु साद बिन बकर की चंद औरतें, जिसमें एक हलीमा भी थी, मक्का में बच्चे लेने की गर्ज से आई। हलीमा के साथ उनके शोहर और उनके शीर ख्वार बेटे अब्दुल्ला भी थे। हजरत हलीमा का बयान है, आप फरमाती हैं कि हम एक दराज गोश और लागरो कमजोर ऊँटनी पर सवार होकर मक्का आए थे। अल्लाह अल्लाह, खुश्क साली की वजह से सवारी का चलना दुश्वार था। हजरत हलीमा फरमाती हैं, और खुद मेरा ये हाल था कि मुझे इतना दूध भी नहीं आता था कि मेरे बच्चे का पेट भर सके। वो भूख की शिद्दत से दिन रात रोता, उसके रोने की वजह से न मुझे रात को नींद आती, न दिन को चैन मिलता। अल्लाह अल्लाह, लागरो कमजोर सवारी की वजह
وجہ سے میں پیچھے رہ گئی تھی اور دوسری عورتیں مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئی تھی، اس لیے ان عورتوں نے مکہ کے سارے بچوں کو حاصل کر لیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں مکہ شریف میں پہنچی تھی اس وقت میرے مصطفیٰ کے علاوہ پورے مکہ میں کوئی اور بچہ نہ تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو ہی لے لیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، زمانہ کہتا ہے کہ ان عورتوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا۔ میں کہتا ہوں اور پورے دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے ان عورتوں کی خدمت کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے مصطفیٰ کو لے لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی خدمت کو پسند فرما کر ان کا دودھ نوش فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امام الانبیاء کی رضاعی ماں ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ اللہ اللہ، یہ حضرت حلیمہ ہے۔ جب حضرت حلیمہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی تو آپ دودھ سے زیادہ سفید گرم کپڑے میں لپٹے ہوئے سبز حریر پر سو رہے تھے۔ آپ کا رحمت والا ہاتھ سینہ مبارک پر تھا اور آپ سے کستوری کی سی نہایت پاکیزہ مہک آ رہی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ میں آپ کو دیکھتے ہی آپ پر فدا اور فریفتہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اپنا ہاتھ بڑے پیار اور نرمی سے آپ کے سینہ انور پر رکھا تو آپ مسکرائے اور مسکرا کر کے آپ نے دونوں مبارک آنکھیں کھول دی۔ مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی، مصطفیٰ کی آنکھوں سے نور نکلا، اس نور کی شعائیں آسمان تک پہنچی۔ اللہ اللہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے فرط محبت میں مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی گود میں لے لیا، بوسہ دیا اور دائیں چھاتی میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے منہ میں دے دی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کی برکت سے میری چھاتی میں اس قدر دودھ اترا کہ میں تعجب میں پڑ گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جس قدر چاہا پیا، اس کے بعد میں نے بائیں چھاتی مصطفیٰ جان رحمت کے منہ میں دینا چاہی تو میرے مصطفیٰ نے پینے سے انکار کر دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کا ہمیشہ یہ طریقہ مبارک رہتا کہ آپ جب بھی دودھ پیتے دائیں چھاتی سے پیتے، بائیں چھاتی سے نہیں پیتے۔ اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کے خزانوں کو عطا فرما کر میرے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا تھا۔ میرے مصطفیٰ بچپن ہی میں جانتے تھے کہ حضرت حلیمہ کا ایک شیر خوار بیٹا عبداللہ بھی ہے، اس لیے میرے مصطفیٰ بائیں چھاتی کا دودھ حضرت عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ گویا آپ نے بچپن ہی میں عدل و انصاف کی مثال قائم کر دی اور زمانے والوں کو بتا دیا کہ میں کسی کا حق دبانے کے لیے نہیں بلکہ حق والوں کو عدل و انصاف کے ساتھ ان کا حق دلانے کے لیے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ سبحان اللہ۔
یہ میرے مصطفیٰ کی آمد ہے بھائیوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ تھوڑی دیر اور میں روبرو رہوں گا، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ جلوس محمدی میں آپ کو بھی شامل ہونا ہے، مجھے بھی شامل ہونا ہے، اس لیے وقت کا مجھے پورا لحاظ ہے۔ بس جو ہے نا تھوڑی سی بات اور میں آپ سے لگ جانے والی کروں گا، نبی کی تاریخ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑی اچھی آپ کی سماعتیں ہیں، آپ یہاں سے سن رہے ہیں، ہمارے نبی ہمیں گنبد خضرا سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمارے نبی ہمیں گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کوئی اور ہے جس کا نبی مر گیا ہے، وہ کوئی اور ہے جس کا نبی دنیا سے مٹ گیا ہے۔ الحمدللہ ہم زندہ ہیں، ہمارے نبی گنبد خضرا میں زندہ ہیں، صدیق اکبر وہاں زندہ، ہم یہاں زندہ، عمر وہاں زندہ، ہم یہاں زندہ، عثمان وہاں زندہ، ہم یہاں زندہ، علی وہاں زندہ، ہم یہاں زندہ، امام حسین اپنے مزار میں زندہ، ہم یہاں زندہ، غوث اعظم اپنے مزار میں زندہ، ہم یہاں زندہ، خواجہ غریب نواز اپنے مزار میں زندہ، ہم یہاں زندہ، صابر پاک اپنے مزار میں زندہ، ہم یہاں زندہ، مخدوم اشرف اپنے مزار میں زندہ، ہم یہاں زندہ، اعلیٰ حضرت اپنے مزار میں زندہ، ہم یہاں زندہ۔ ہم زندہ لوگوں کے ماننے والے ہیں اور زندہ لوگوں کی شاعری کو ہم پڑھا کرتے ہیں۔ زندہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ میرے مصطفیٰ کا ابھی بچپن کا زمانہ ہے۔ ایک آپ کی رضائی بہن ہے جن کا نام حضرت صوبیہ ہے۔ حضرت صوبیہ ایک چوک پر روز جاتی ہیں، آپ نے ایک واقعہ وہاں ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جو شیما، حضرت صوبیہ نہیں بلکہ حضرت شیما، یہ سبقت جو مجھ سے ہو گئی تھی، لیکن حضرت شیما میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے۔ حضرت شیما ایک چوک میں جاتی ہیں، آپ کا روز کا معمول تھا، آپ ایک چوک میں جاتی تھی جہاں بچیاں اپنے بھائیوں کو لے کر کے آتی تھی۔ کوئی اپنے بھائی کو لے کر کے آتی تھی، کہتی تھی میرا بھائی چاند ہے چاند۔ ایک کوئی اور لے کر کے آتی تھی تو وہ کہتی تھی میرا بھائی سورج سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کوئی اور لے کر کے آتی تھی، کہتی تھی میرا بھائی سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ جمیل ہے، سب سے زیادہ بیوٹیفل ہے، میرا بھائی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت شیما کا بیان ہے، حضرت شیما فرماتی ہیں کہ جب مجھ سے نہ رہا گیا، جب میرے دل کی حد ہو گئی، جب میرے صبر کی حد ہو گئی، تو میں نے امی حلیمہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد میں امی حلیمہ سے کہا اے امی حلیمہ، چوک میں جو ہے نا دیگر لڑکیاں آتی ہیں، اپنے بھائیوں کو لاتی ہیں اور اپنے بھائیوں کی نعت خوانی کرتی ہیں، اپنے بھائیوں کی تعریف و توصیف کرتی ہیں، اپنے بھائیوں کے قصیدے پڑھتی ہیں۔ کوئی کہتی ہے میرا بھائی سب سے زیادہ حسین ہے، کوئی کہتی ہے میرا بھائی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، کوئی کہتی ہے میرا بھائی چاند ہے چاند۔ حضرت شیما فرماتی ہیں اے امی جان، آج بھائی محمد کو مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے دے دو تاکہ میں ان لڑکیوں کو جو ہے نا لڑکیوں کو جا کر کے بتا دوں کہ تمہارے بھائیوں کا کوئی جواب نہیں ہے یا میرے بھائی محمد کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ اللہ، حضرت شیما میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی چوک میں لے کر کے پہنچی ہیں، اور آپ نے جو ہے نا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک جو ہے نا نقاب ڈال دیا تھا تاکہ اٹھانے سے پہلے کوئی دیکھ نہ سکے۔ اللہ اللہ، حضرت شیما پہنچی ہیں۔ یہ وقت جو ہے نا عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا وقت ہوا کرتا تھا۔ اسی وقت میں حضرت شیما میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی چوک میں لے کر کے پہنچی ہیں۔ اب دوسری لڑکیاں بھی آ گئی ہیں، اپنے بھائیوں کے قصیدے پڑھ رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہی ہے میرا بھائی سب سے خوبصورت ہے، کوئی کہہ رہی ہے میرا بھائی سب سے خوبصورت ہے، تو ایک اٹھی ہے کہہ رہی ہے میرا بھائی سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، میرا بھائی سب سے زیادہ بیوٹیفل ہے، میرا بھائی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ اللہ، حضرت شیما فرماتی ہیں اے لڑکیوں، مجھے بہت دن ہو گئے یہاں آتے ہوئے اور تمہارے بھائیوں کے قصیدے سنتے ہوئے، تم نے
اپنے اپنے بھائیوں کو دکھا تو دیا ہے، لو آج میرے بھائی کو بھی دیکھ کر کے جاؤ، کیا تمہارے بھائی خوبصورت ہے یا میرا بھائی محمد خوبصورت ہے؟ لڑکیوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ لڑکیوں نے کہا کہ پہلے چہرے سے نقاب تو اٹھا، تبھی تو پتہ چلے گا کہ تیرا بھائی خوبصورت ہے یا ہمارے بھائی خوبصورت ہیں۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں کہ اگر میں نے اپنے بھائی کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا تو راہ فرار اختیار مت کر لینا، میدان چھوڑ کر کے بھاگ مت جانا، یہاں سے چلی مت جانا۔ اللہ اللہ، حضرت شیمہ کا بیان سنا۔ لڑکیوں نے کہا کہ ہم نہیں بھاگیں گے، ہمارے بھائی تو اسمارٹ ہیں، ہمارے بھائی تو بیوٹیفل ہیں، ہمارے بھائی تو خوبصورت ہیں، ہم کیوں بھاگیں گے؟ اللہ اللہ، حضرت شیمہ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جب پردہ ہٹایا ہے تو لڑکیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، جو جہاں دیکھ رہی تھی وہ دیکھتی رہ گئی اور زبان سے کہنے لگی، آج تک کسی ماں نے تیرے بھائی جیسا لال چنا نہیں ہے، آج تک کسی ماں نے تیرے بھائی جیسا بیٹا پیدا نہیں کیا ہے۔ کچھ لڑکیاں جو ہے نا راہ فرار اختیار کر رہی تھی، کچھ لڑکیاں میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہی تھی۔ حضرت شیمہ نے فرمایا، اے لڑکیوں بھاگ کیوں رہی ہو؟ یہ تو بتا دو کہ میرے بھائی کا کوئی جواب ہے یا نہیں ہے۔ جو لڑکیاں راہ فرار اختیار کر رہی تھی وہ کہتی ہوئی جا رہی تھی، اے شیمہ پوری دنیا کے بچے ایک پلے میں رکھے جائیں اور تیرے بھائی محمد کو دوسرے پلے میں رکھا جائے، پوری دنیا کے بچے مل کر کے بھی تیرے بھائی محمد کا چہرہ تو بہت دور کی بات ہے، تیرے بھائی کا چہرہ تو بہت بالا بات ہے، پوری کائنات کے بچے مل کر کے بھی تیرے بھائی کے طلبے کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا نور، یہ میرے مصطفیٰ کی خوبصورتی، یہ میرے مصطفیٰ کا حسن و جمال ہے۔ علی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا فیضان رضا نوری صاحب قبلہ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بابا سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ میرے نبی کا نور ہے، میرے نبی کا نور یہ، میرے نبی کو اگر کوئی دیکھتا تو دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتا، میرے نبی کو اگر کوئی دیکھ لیتا تو دیکھ کر کے کہتا، یار محمد تمہارا جواب نہیں تو تمہارے اسلام لائے ہوئے کا کیا جواب ہوگا؟ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کا نور ہے۔ اب یہاں بس دو تین بات میں بڑی اہم بتا کر کے بات ختم کروں گا۔ جلوس محمدی میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں، توجہ کریے گا بھائیوں۔ درود پاک پڑھیے باواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس دو تین بات بڑی اہم جو جلوس محمدی کے تعلق سے ہیں وہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میں جو ہمارے بڑے رفیق ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑے عزیز دوست ہیں، مولانا کامل صاحب مجھولی سے ان کا تعلق ہے اور اس وقت جماعت خامسہ میں یہ پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم جماعت سب بیٹھے ہیں، جو مولانا مزمل صاحب اور عتیق برکاتی صاحب اور جو مولانا کامل صاحب، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیے علم حاصل کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، باپ کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، ماں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، بھائیوں کو، بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گاؤں کو، اپنی بستی کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور مدرسے میں رہ کر کے جو ہے نا استاد کی پٹائی اور استاد کی اذیت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کے ایک عالم دین بنتا ہے۔ بھائیوں اماموں کی قدر کریں، مدرسوں کی قدر کریں، آپ ان سے محبت کریں، یقین جانیں یہ نائب رسول ہے، آپ ان کو حقیر نہ جانیں۔ اگر آپ کی مسجد کا امام ہے تو وہ نائب رسول ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو میرا دیدار کرنا ہو تو وہ عالم دین کا دیدار کر لے، اللہ پاک میرے دیدار کا جو ہے نا میرا دیدار کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بھائیو یہ نائب رسول ہوتے ہیں، ان سے محبتیں کریں، آپ ان سے الفتیں رکھیں، ان سے چاہتے رکھیں، اور جو دنیا میں جس کے ساتھ رہے گا، جس سے محبت فرمائے گا، اللہ
پاک میدان حشر میں اس کا ساتھ اسی کے ساتھ فرمائے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ میں فرمائے گا۔ تو بھائیو کل جلوس محمدی ہے، جلوس نکلتا ہے آپ کے یہاں سے، جلوس نکلتا ہے تو بڑے جو ہے نا ادب کے ساتھ میں اور مؤدب ہو کر کے اور جو ہے نا آپ شاہانہ وقار میں غلامان رسول بن کر کے، عاشق رسول بن کر کے، اپنے سروں پر ٹوپیاں سجا کر کے، آپ کے پاس میں کرتا اور پاجامہ ہے تو اسے پہن کر کے آپ جلوس محمدی میں نکلیں۔ کودا کادی نہ کریں، ناچ گانے نہ کریں، اچھل کود نہ کریں۔ بھائیو یہ بیعت بھی ہے جلوس محمدی کی بھی، اور مصطفیٰ جان رحمت اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ اسلام میں ناجائز و حرام ہے، ناچنا، کودنا، پھدکنا، یہ گانے بازی، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ تو بھائیو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ادب والے ہیں، ہم ادب سے جو ہے جلوس محمدی نکالیں گے۔ دوسری بات ایک میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا، جو بھائی ہیں اور جو کثیر جو مال رکھتے ہیں اپنے پاس میں، تو وہ زیادہ تر جو تعاون کرتے ہیں کہ تبرکات کا، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا بھائیو اگر آپ تبرک کسی کو کھلائیں تو آپ 100 کو نہ پھینکے بلکہ 2 کو کھلا دیں، آپ ادب کے ساتھ میں کھلائیں۔ مصطفیٰ ہمیں مدینے سے ملاحظہ فرمائے۔ بتائیں آج ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں، ٹوفیاں اور جو پارلے جی وغیرہ ہوتا ہے نا اس کو لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد میں چھتوں پر سے لٹاتے ہیں۔ کسی کے اگر ہاتھ میں آ گیا تو ٹھیک، ورنہ وہ نالی میں گیا۔ اچھا اب ایمانداری سے بتائیے گا، جو پارلے جی جو رزق کی شکل میں ہے اگر وہ نالی میں چلا گیا تو بتائیں اس کی بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں اس کی بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ اب بتائیں آپ نبی کے میلاد پر نبی کو راضی کرنے کے لیے نبی کی محبت میں آپ تبرکات بانٹ رہے اور اسی کی بے ادبی ہو تو بتائیں نبی ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بتائیں آپ، ارے نبی ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بھائیو دنیا کو نہ دکھائیں، دنیا تو یہ بس ایک جو ہے نا حسین دھوکہ ہے۔ اگر جو ہے نا آپ سے کوئی حقیقی محبت کرتا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کریم ہیں۔ 60 سال اس روئے زمین پر رہ کر کے میرے مصطفیٰ اپنے مزار میں تشریف فرما ہے۔ 60 سالہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ، توجہ کریے گا، 60 سالہ اگر سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ نے کسی کو یاد فرمایا ہے تو وہ میں اور آپ ہے، پوری امت مسلمہ ہے۔ پوری امت مسلمہ کو نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ اب ہم نبی کا جلوس منائیں، جلوس محمدی ہم منائیں تو ہم بے ادبی کے ساتھ میں بھائیو آج یہاں یہ عہد کر کے آپ جائیے گا، توجہ کریے گا میری طرف، آج یہاں یہ عہد کر کے جائیے گا کہ ہم تبرک بانٹیں گے تو ادب کے ساتھ میں بانٹیں گے، ہم جلوس محمدی میں چلیں گے تو ادب کے ساتھ چلیں گے، اور ہم ناچ گانے جو ہے کودا پھادی کرتے ہوئے نہیں بلکہ جو ہے ہم با ادب ہو کر کے مصطفیٰ کی نعت کے نغمے گاتے ہوئے جائیں گے، اور رات کو جب واپس آئیں گے تو اپنے بستروں پر لیٹ کر کے یہ کہیں گے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ہزاروں کے مت بانٹیے گا تبرک، 10-20 روپے کے بانٹیے گا لیکن ادب کے ساتھ میں بانٹیے گا، خلوص نیت سے بانٹیے گا۔ یقین جانیے گا آپ خلوص نیت سے تبرک بانٹیں گے، ابھی آپ تبرک ہی نہیں بانٹ پائیں گے کہ اللہ پاک نبی کی محبت میں آپ کو جنتی بنا دے گا۔ یہاں سے عہد کر کے اٹھیے گا کہ نبی کی محبت میں ہم ادب کے ساتھ میں نکلیں گے، سروں پر ٹوپیاں لگا کر کے نکلیں گے، کرتا پجامہ پہن کر کے نکلیں گے، مصطفیٰ کی نعتیں گاتے ہوئے نکلیں گے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، جو بے ادب ہو کر کے تبرک بانٹیے گا نا، آپ یہ عہد کر کے بھی جائیے گا کہ ہم اس کا تبرک نہیں کھائیں گے۔ یہ بھی عہد کریے آپ کہ جو بے ادب ہو کر کے جو ہے نا پھینکا پھینکی جو رزق کی بے قدری کرتا ہے ہم اس کا بھی تبرک نہیں کھائیں گے۔ اسلام میں اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ بھائیو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ جو رزق کا حقدار ہے اس تک رزق پہنچایا جائے، جو کپڑے کا حقدار ہے اس تک کپڑا پہنچایا جائے، جو پانی کا حقدار ہے اس تک پانی پہنچایا جائے۔ بھائیو آپ اپنی شان بڑھانے کے لیے یا اپنی جو ہے نا شان میں اضافہ کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے یہ دکھاوا نہ کریں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کے پاس خالص نیت رکھتے ہوئے اگر 10 روپے بھی ہیں تو جلوس محمدی میں بس آپ 10 روپے کا تبرک بانٹ دیجئے، انشاءاللہ اللہ یہاں بھی راضی اور وہاں بھی راضی۔ چھوٹی سی ایک یہ بات بتا کر کے میری تقریر بالکل
بالکل ختم ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ اپنے والد گرامی عبدالرحیم صاحب کا واقعہ نقل فرماتے کہ میرے والد گرامی جلوس محمدی پر ہر سال جو مسکین اور غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ میرے والد گرامی پر پیسہ نہیں تھا، اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ مسکینوں کو اور غریبوں کو کھانا کھلا دیتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کے پاس میں 2 پیسے تھے، انہوں نے 2 پیسے کے بھنے ہوئے چنے لیے اور جلوس محمدی میں بانٹ دیے۔ ارے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ، جلوس محمدی میں بانٹ دیے، لیکن دل میں ملال تھا، یار میں مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، لیکن اس سال نہیں کھلا پایا۔ آپ نے دل میں کہا اللہ راضی ہو جائے گا، رسول راضی ہو جائے گا۔ آپ رات کو سوئے، مصطفیٰ خواب میں تشریف لے کر کے آ گئے، مصطفیٰ خواب میں تشریف لے کر کے آ گئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا شاہ عبدالرحیم، اللہ نے تیری نیت کو اس سال اتنا قبول فرمایا ہے کہ اتنا کسی سال تیری نیت کو قبول نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے شاہ عبدالرحیم، اللہ تعالیٰ نے تیری نیت کو اس قدر قبول فرمایا ہے کہ تجھے جیتے جی جنتی بنا دیا ہے۔ بھائیو یہ خالص نیت ہوا کرتی ہے، آپ خالص نیت رکھیے جلوس محمدی میں، عہد کریے انشاءاللہ آپ ادب کے ساتھ میں جلوس محمدی منائیں گے، ادب کے ساتھ میں، تبرک ادب کے ساتھ میں بانٹیں گے انشاءاللہ۔ مولانا شہزور صاحب کا اور جو اہل تعاون ہیں یا جنہوں نے کاوش محنتیں کی ہیں ان کا جلسہ رنگ لایا انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے یہ ہر سال اس مہینے میں ضرور جلوس محمدی کے موقع پر جلسہ منایا کریں گے، اپنے مصطفیٰ کو یاد کیا کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اچھا انشاءاللہ ضرور، مجھے امید ہے کہ یہ ہر سال امسال کی طرح ضرور جلوس محمدی کے موقع پر جلسہ سجایا کریں گے اور علماء کے خطاب کو سن کر کے اس پہ عمل کیا کریں گے، ائمہ کی قدر اور ان سے محبت کیا کریں گے، بس یہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک فرمائش ہوئی ہے کلام کی، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، سن لیں آپ، حصول برکت کے لیے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ